إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. محترم حضرات، سامعین کرام، میں ارکان کمیٹیاں اور جلسہ کے ممبران سے گزارش کروں گا جو بائیں لوگ جو زیادہ شور شرابہ کر رہے ہیں اسے شانت کریں اور راستے کے لوگوں کو جلسہ میں آنے کے لیے جگہ بنائیں. اور میں کمیٹی حضرات کے تمام ارکان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایکٹیو رہیں، تبھی جا کر کے جلسہ ایک کامیاب شکل و صورت میں ہوگی. میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ساتھی حافظ نوشاد صاحب جو بہترین باتیں بتا کر آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور بہت بہترین انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بالکل داد تحسین میں دینا چاہوں گا حافظ و قاری جناب نوشاد صاحب کو. اس کے علاوہ دیگر ہمارے قاسم صاحب، حضرت علامہ مولانا سہامل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لمبی لسٹ ہے اس لیے میں چند منٹوں کے لیے آیا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ جلسہ فضیلت علم دین اور جلسہ دستار بندی. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کا خون، اگر شہیدوں کا خون تولا جائے اور ایک علم دین حاصل کرنے والوں کا کیا کہتے ہیں مقام کو تولا جائے تو خدا کی قسم علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہوگا. محترم حضرات، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی، ایک جنرل آدمی جو علم حاصل کیا نہیں ہو، جو بالکل جاہل ہو، جسے ہم اپنی زبان میں جاہل کہہ سکتے ہیں، ان کی فضیلت اور ایک عالم دین، ایک حفاظ کرام کی کیا فضیلت ہے. اگر میں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 700 زیادہ درجے بلند مقام رکھتا ہے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک عام آدمی پر 700 درجے بلند مقام رکھتا ہے اور ہر ایک درجہ 500 سالوں کی مسافت پر ہے. سبحان اللہ. آپ 500 سالوں کا سفر کرنے کے بعد ایک درجے کو پہنچیں گے اور 700 درجے کا مقام کا مستحق یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام ہے. آپ بھلے ہی ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، خدا کی قسم دنیا میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں مقام پا سکتے ہیں، پیسے پا سکتے ہیں، عزت پا سکتے ہیں، شہرت پا سکتے ہیں، مگر خدا کے نزدیک آپ کا کوئی مقام نہیں. یہ قبر و موت، یہ میدان محشر، یہ یوں ہی مذاق تو نہیں. میں علماء بیٹھے ہوئے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ قبر اور موت، یہ ساری چیزیں جو علماء بیان کرتے کرتے اپنی تقریر میں چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ آخر اس قوم کی فلاح، اس قوم کو اونچائی، اس قوم کو مقام کیا کہتے ہیں اوپر کب تک پہنچے گا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے علم دین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم نے علم والوں کا درجہ عام آدمی کے بنسبت زیادہ مقام رکھا ہے، اونچا رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اگر آپ کے گھر میں 4 بیٹے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو
علم دین سیکھنے کے لیے منتخب کریں، تاکہ یہی بچہ آپ کے جنازے پہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہہ سکے اور کیا کہتے ہیں جنازہ پڑھا سکے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کے قبروں پر جا کر کے فاتحہ کرنے والا بھی دوسرے سے منگایا کریں گے اور دوسرے کو بلا کر کے آپ اپنی قبروں پر فاتحہ دلایا کریں گے۔ آج میں نے کئی جگہوں میں دیکھا ہے کہ لوگ مولویوں کو چند پیسے دے کر کے باپ کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کیوں آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر علم دین کی کمی ہے۔ ہم علماء کو قرآن حفاظ کرام کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے علم کے کیا کہتے ہیں نسبت سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے، فرمایا کہ اے قوم، میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں، آپ کو جو مسئلہ ہو، جو پریشانیاں ہو، ہم سے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی چھٹکارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا اور فرمایا، اے موسیٰ، تو نے بھلے اس قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہہ تو دیا ہے کہ میں سب سے بڑا علم دین رکھنے والا ہوں، مگر یہ یاد رکھ، تیرا یہ علم تجھ سے بھی کوئی زمین میں میرا بڑا محبوب بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چوک گئے کہ میں وقت کا سب سے بڑا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، مجھ سے بھی بڑا کوئی، یا بار الہ مجھے اس شخص سے ملوا دے، مجھے اس شخص سے ملاقات کروا دے تاکہ میں مل سکوں، اس سے جان سکوں کہ مجھ سے بڑا علم کی فضیلت وہ کیوں کر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں 15ویں پارہ میں اس کا پورا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کی پوری ورنن کی گئی ہے۔ آپ اسے چاہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعہ کو بنسبت دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ ان کو سفر کا حکم دے دو۔ سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں ایک شاگرد یوشع رحمت اللہ علیہ کو لے لیتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ میں نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پر دو سمندر کا راستہ، میں چند ہی منٹ چاہوں گا یہ واقعہ ختم کر کے، کیا کہتے ہیں یہ دو سنگم جہاں پر مل جائے وہاں پر ہی تمہاری سفر کی منزل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑتے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں کہیں بھوک لگی ہوتی ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، راستہ میں خضر علیہ السلام کی کھوج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں ہی جب ملاقات نہیں ہوتی ہے، ایک جگہ ناشتہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، ویسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ارے مچھلی جو تھی جو میں نے ناشتے کے لیے لایا تھا وہ تو نکل چکا ہے۔ وہ اپنے شاگرد یوشع سے کہتے ہیں، یوشع تم نے دھیان کیوں نہیں دیا، جہاں پر وہ مچھلی نکل گئی تھی وہی ہمارا جگہ تھا، چلو اسی جگہ خضر علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوگی۔ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، سلام و کلام کے بعد کہتے ہیں، اے نبی اللہ، آپ میرے راستے کو برداشت نہیں کر پائیے گا، یہ راستہ بہت سخت ہے، یہ راستہ بہت کٹھین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے چند منٹ آپ کے سامنے یا کچھ گھنٹے رہنے کے لیے دیا جائے تاکہ میں علم سیکھ سکوں۔ بہرحال وہ آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں کئی واقعات پیش ہوتی ہے جس کو میں مناسب نہیں، اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو پیش کروں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ آج کے دور میں اگر آپ علم حاصل کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے اندر تکبر کا ذرہ برابر بھی رائگاں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دے جس مقام کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی، کہ میں نے اپنے کتاب کے لیے، اپنے راہ ہدایت کے لیے تم لوگوں میں لیا ہے جو فمنہم ظالم لنفسی، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ لوگ اپنی دنیاوی مقصد کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، علم ایک سمندر ہے، اس میں غوطہ لگا کر جتنا چاہے آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ علم میں تھوڑا سا بھی تکبر نہ ہو۔
تھوڑا سا بھی تکبر نہ ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم سیکھنے کی اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام.